آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ ہم آگے چل کے کئی موضوعات پہ گفتگو کریں گے، لیکن پروگرام کے آغاز میں میں عبدالحمید چھاپرا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کا آج انتقال ہو گیا۔ عبدالحمید چھاپرا 6 بار مسلسل 1980 سے 85-86 تک کراچی پریس کلب کے صدر رہے اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر بھی رہے، اور یہ جو نمایاں ٹریڈ یونینسٹ تھے اور ٹریڈ یونینسٹ کی وہ نسل جس پہ تمام صحافی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہو، اخبار سے ہو، وہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے کہ اگر قیادت ان کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمارے ہاتھ نہیں بن سکتے۔ چھاپرا اس نسل سے تھے۔ عبدالحمید چھاپرا جس زمانے میں پریس کلب کے صدر تھے، وہ پاکستان کے جو اندھیرے دور ہیں ان میں خاصا نمایاں تھا۔ سینسرشپ کا دورہ تھا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی، ہو کا عالم تھا، یہاں نالہ گروں کے ہوتے، شہر خاموش تھے، شوریدہ سروں کے ہوتے، اور اس زمانے میں کسی جگہ ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں تھی۔ کراچی پریس کلب نے اپنے دروازے کھول دیے کہ جو راندہ درگاہ ہیں، جنہیں حکومت اپنا دشمن سمجھتی ہے، وہ آئیں، اسے ہائیڈ پارک سمجھیں، اس کی 4 دیواری کے اندر جو کہنا ہے کہیں۔ تو ایک طرح کا وہ ایک اویسس بن گیا تھا۔ تو اسی لیے وہ ہمیں چھاپرا صاحب جو ہیں یاد آ رہے ہیں، ان کے جانے سے تاریخ کا ایک باب مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آمین۔ اور کی جو ہماری پہلی سٹوری ہے وہ اس بارے میں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب دہشت گردی پاکستان میں عروج پہ تھی تو ایکسٹرا سیکیورٹی میجرز لیے گئے تھے تمام اداروں کی جانب سے، اور جو رہائشی کالونیز تھیں بحریہ، فضائیہ یا بری افواج کی، وہاں پر بھی ایکسٹرا سیکیورٹی میجرز تھے، والز بنائی گئی تھیں، اور تاکہ جو ہے دہشت گردی کے خطرے کو کم سے کم کیا جائے۔ اسلام آباد میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، جہاں اسلام آباد کے 2 سیکٹرز ہیں، E8 اور E9۔ E8 جو ہے وہ نیوی کے استعمال میں ہے، اور E9 جو ہے وہ اس وقت فضائیہ کے استعمال میں ہے۔ جو E10 سیکٹر ہے وہاں وہ بری فوج کے استعمال میں ہے، ابھی وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو ظاہر ہے نیوی اور فضائیہ نے بھی اسلام آباد میں جو گرین بیلٹس ہیں ان کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی، دیواریں بنائیں، اور قلعہ بند ہو گئے، جو اس وقت کی ظاہر ضرورت بھی تھی۔ مگر خوش قسمتی کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان سے ختم ہوئی اور جو خطرات تھے وہ ڈھل گئے، مگر یہ رکاوٹیں، یہ دیواریں یا یہ جو یہاں تجاوزات بنائی گئی تھیں وہ ختم نہ ہو پائیں۔ CDA نے بارہا گزشتہ چند ماہ میں نوٹسز دیے نیوی اور فضائیہ کو کہ اب کیونکہ حالات معمول پر آ چکے ہیں تو آپ اپنی تجاوزات ہٹا لیں اور جو آپ کی متعین کردہ جگہ ہے وہیں پر رہیں۔ مگر دونوں اداروں نے بات نہیں سنی اور بات کابینہ تک پہنچ گئی۔ آج کابینہ کے اجلاس میں بھی جو قائم مقام سیکرٹری دفاع ہیں وہ بھی پیش ہوئے، ان کو بھی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو دونوں ادارے ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ وہاں سے تجاوزات ہٹائیں۔ اور کیا ہوا اس ساری سٹوری، ہمارے جو چیف رپورٹر ہیں ثناء اللہ خان اسلام آباد، وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے اس بارے میں خبر دی تھی، آج بھی دی ہے، آپ میڈیا پہ کم ہی دوسرے چینلز پہ آپ نے چلتی ہوئی دیکھی ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ۔ ثناء اللہ بتائیے کیا ہوا ہے؟ مبشر صاحب، پہلے تو یہ جو معاملہ ہے نا سیکورٹی سے کہیں آگے کا معاملہ ہے۔ یہ جو آپ سیکورٹی کا ایک حصہ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ وائلیشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور میں آپ کو یہ سچویشن بتاؤں، یہ پہلی مرتبہ کیبنٹ میں 28 جولائی 2020 کو آیا، اور جو ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں شیریں مزاری، انہوں نے بھی یہ معاملہ کیبنٹ میں اٹھایا اور کھلے عام بھی انہوں نے اس پر باتیں کی۔ جو 28 جولائی کی کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں جو بتایا گیا CDA کو، جو E8 سیکٹر ہے جس میں اپنا لیول چیف کی بھی رہائش گاہ ہے اور ان کا دفتر بھی ہے اور پورا ایک لیول ہیڈ کوارٹر یہاں پر ہے E8 میں،
اس میں اس کے جو سروس روڈ ہے نارتھ ساؤتھ ایسٹ، اس پر جو CDA کی طرف سے بتایا کہ بحریہ کا قبضہ ہے. اس کے علاوہ جو E8 کے اندر لے آؤٹ پلان ہے وہ بھی CDA نے بتایا کہ CDS میں اس سے کسی قسم کی منظوری نہیں لی گئی اور اس میں تمام میں ترامیم کی گئی ہیں CDA کی کنسرن کے بغیر، ان کو بتائے بغیر. اس کے علاوہ جو سب سے جس پر پرائم منسٹر کو بھی اعتراض تھا کہ جو آپ کا ہل نیشنل پارک ہے مرگلا کا، اس میں بغیر کسی اجازت کے CDA کی زمین پر بحریہ نے گالف کلب تعمیر کر لیا، گالف کلب بنا لیا ہے، اور وہ بھی اس حوالے سے بھی نوٹس دیے گئے. اب دوسرا سیکٹر اگر دیکھیں E9 کا ایئر فورس کا، تو وہاں پر بھی سروس روڈ نارتھ ساؤتھ ایسٹ پر CDA نے جو لفظ یوز کیا ہے، میرے پاس منٹس ہیں کیبنٹ کے، کہ غیر قانونی قبضہ کیا گیا. انہوں نے بھی E9 کے پورے سیکٹر میں جو لے آؤٹ پلان ہے جو CDA سے منظور شدہ ہے، اس میں اپنی مرضی سے ترامیم کی ہے، کچھ نہیں بتایا گیا. اس کے علاوہ PF ہاسپٹل، PF ارینا، PF یونیورسٹی، اس کے علاوہ جو باقی کچھ اور عمارتیں ہیں وہ تعمیر کی گئی ہیں. اس کے علاوہ سیکٹر کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اور تعمیرات کی گئی ہیں اس کی بھی کسی قسم کی کوئی منظوری نہیں لی گئی. پھر یہ اگست میں یہ معاملہ پھر کیبنٹ میں آتا ہے اور اگست میں کیبنٹ پھر ڈائریکشن دیتی ہے CDA کو کہ یہ تمام نوٹسز بحریہ کو اور ایئر فورس کو جاری کیے جائیں، اور CDA نے اسی کے مطابق نوٹسز جاری کیے کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، تجاوزات ختم کی جائیں، اور جو وائلیشن ہوئی ہے ان کی جو ہے ریکٹیفیکیشن کرائی جائے یا منظوری لی جائے جو بھی ہے. لیکن 13 اکتوبر کو پھر جب کیبنٹ میں اب آگے آتے ہیں اگست کے بعد اکتوبر میں کیبنٹ نے پھر پوچھا کہ ان ڈیسیجن پر امپلیمنٹیشن ہوا ہے نہیں ہوا، تو نہیں ہو سکا تھا، کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب دوبارہ جا کر آج کیبنٹ میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے، اور آج جس طرح آپ نے بتایا ڈیفینس سیکٹری کو بھی بلایا تھا، چیئرمین CDA کو بھی بلایا تھا، اور چیئرمین CDA نے یہ ساری چیزیں آج پھر سامنے رکھی ہیں، اور جو 2-4 انہوں نے فکرے یوز کی ہیں، ان کا جو وائلیشن کی گئی ہیں وہ کسی صورت بھی ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ اس قسم کی نہیں ہے کہ ان سے صرف نظر کیا جا سکے. فیصلے میں کوئی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے یا صرف خبردار کیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، ڈیڈ لائن تو پہلے بھی دی گئی تھی، اور پہلے بھی جو اکتوبر کا اجلاس تھا اس میں یہ واضح طور پر پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی جو کیبنٹ کے منٹس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پر ٹائم لائن طے کی جائے، اور ڈیفینس منسٹری کو کہا جائے اس ٹائم لائن کے اندر یہ تمام جو غلطیاں ہیں یا جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے. آج بڑی انٹرسٹنگ صورتحال تھی کیونکہ ڈیفینس سیکرٹری بھی تھے اور چیئرمین بھی تھے، اور کیبنٹ کے بعض ممبران نے CDA پر اس معاملے پر بھی اعتراض کیا کہ جب یہ سب وائلیشن ہو رہی تھی تو CDA اس وقت کیا کر رہا تھا. اس پر CDA کے چیئرمین زیادہ بول نہیں سکے، لیکن یہ ضرور انہوں نے بتایا کہ جو متعلقہ حکومتیں تھیں اس وقت ان کو اس بارے میں بار بار آگاہ کیا جاتا رہا ہے اور تمام ریکارڈ موجود ہے. کسی قسم کی اگر ڈائریکشن آتی تو اس پر کوئی کارروائی کی جا سکتی تھی، لیکن آج پرائم منسٹر نے واضح طور پر کہا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور اگر کوئی بھی ادارہ ہے، اور ایک بات انہوں نے خاص کر کہی ہے، ڈیفینس سیکرٹری کو کہی ہے کہ ان اداروں کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے باقی اداروں کے لیے بھی، باقی پبلک کے لیے بھی، تاکہ ان کو بھی نظر آئے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. اور آج 7 دن کی پھر ٹائم دیا ہے ڈیفینس سیکرٹری کی ریکویسٹ پر کہ 7 دن کا 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے تاکہ اس معاملے کو کسی صورت کسی بھی طریقے سے حل کیا جا سکے. تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرین ایریا جو اسلام آباد کی بیوٹی ہے اس کو بھی خالی کیا جائے، اور جو 7 سروس لینز ہیں ان کو بھی خالی کیا جائے. آپ نے ایئر یونیورسٹی کی بات کی، ساتھ ہی بحریہ یونیورسٹی بھی ہے، دونوں جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روڈز بھی بلاک ہیں، پارکنگ سپیسز اس کے باہر بنائی گئی ہیں گرین ایریا میں. تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. تو اس بارے میں کیا اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر آپ یہ ہٹائیں؟ ہٹانے کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو تجاوزات ہیں جس سے یہ سروس روڈ متاثر ہو رہی ہیں اور ٹریفک کا فلو متاثر ہو رہا ہے وہ تو 7 دن میں ہٹائی جا سکتی ہیں. لیکن جہاں تک جو کنسٹرکشن کر دی گئی ہے، عمارتیں بنا دی گئی ہیں، اس پر پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ لیگل ہیں اور ان کے جو لے آؤٹ پلان ہے اور نقشے منظور نہیں کرائے گئے تو وہ CDA کے پاس باقاعدہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپلائی کیا جائے منظوری کے لیے، تاکہ ان کو ریگولرائز کیا جا سکے جس طرح باقی چیزیں ریگولرائز ہو رہی ہیں آج کل، اسی طریقے سے یہ پروسیس ہوگا. لیکن گرین ایریا کے حوالے سے، ہل نیشنل پارک کے حوالے سے وزیر اعظم کافی کنسرن ہے، اور انہوں نے پچھلی بھی کیبنٹ کی میٹنگوں میں اس معاملے پر کہا تھا جہاں پر گالف کلب ہے کہ جو اس مرگلا کا علاقہ ہے، نیشنل پارک ہے، اس کا جو ڈائیورسٹی سسٹم ہے یا ایکو سسٹم ہے اس کو کسی صورت خراب نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر کچھ پرائیویٹ پارٹیوں نے بھی، آپ کو یاد ہو سپریم کورٹ نے بھی اس کو نوٹس لیا تھا
कुछ होटल्स बन गए थे, उनको भी गिराया गया था और उनको भी नोटिस जारी किए गए थे, उस पर भी अमल दरामद हुआ था। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर वाकई कंसर्न है कि इस किस्म की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, जिससे बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल है और वो भी फिर खिलाफवर्जियाँ करनी शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, और उम्मीद है वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। दिसंबर का महीना है, सर्दी है, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बहरान तो आना है, और हर साल इसी महीने में गैस का बहरान शुरू हो जाता है जो कम से कम फरवरी तक तो चली है। क्या किया जाए? ज़ाहिर है तलब बढ़ रही है और जो सप्लाई है वो मुसलसल कम हो रही है। तो इस सारे बारे में आपको पता है, जब भी ये होता है तो उस वक्त की हुकूमत को कहा जाता है कि ये आपने क्या कर दिया, ज़रूर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में गलती हुई होगी। तो हमने सोचा कि हमारे जो एनर्जी को कवर करते हैं नुमाइंदे ताहिर शिरानी, उनसे पूछ लेते हैं कि ताहिर, इस दफ़ा क्या नया हुआ है या ये एक वो चीज़ है जो हर साल हमें फेस करनी पड़ेगी? देखें, जो गैस का बहरान है ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, हर साल होता है। और जनवरी में जब नए साल का आगाज़ होता है तो गैस बहरान से होता है, और दिसंबर में जब साल ख़त्म होता है तो भी गैस बहरान पर ही ख़त्म होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हर साल ये जो गैस का बहरान है इसमें इजाफ़ा हो रहा है, और इसकी जो बड़ी वजह है वो तो है कि क्योंकि तलब बढ़ रही है और उसी तनासब से सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से गैस का शॉर्टफॉल होता है, गैस का बहरान आता है। और इसमें कई वजूहात और भी हैं, क्योंकि जो फ़ैसले किए जाते हैं वो हमने देखा, चाहे गुज़श्ता हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमत हो, वो पॉलिटिकल एजेंडे को सामने रख कर किए जाते हैं, कमर्शियल बेसिस पे नहीं किए जाते। अगर हम देखें तो हर साल जो नए गैस कनेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं, सियासी बुनियादों पर जो स्कीमें होती हैं वो होती हैं, और उसकी बुनियाद पर गैस कनेक्शन दिया जाता है। अगर मैं बात करूं 2019 में 5,36,000 नए गैस कनेक्शन दिए गए, जिसमें से 4,30,000 SNGPL और 1,06,000 सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड के सिस्टम पर दिए गए। इस हकीकत के बावजूद जो मौजूदा गैस सारिफीन हैं उनको पूरी गैस नहीं मिलती, और हुकूमत और जो गैस कंपनियां हैं वो नए कंज्यूमर ऐड कर रहे हैं। और दूसरी वजह यह है कि जो मकामी जो गैस है वो हर साल उसके जो ज़खायर है वो 6.5% कम हो रहे हैं, यानी एक तरफ डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ मकामी जो गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं, और जो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती, और हम नए जो कंज्यूमर हैं सियासी बुनियादों पर हम स्कीमें देते हैं, उनको शामिल करते हैं, तो ये बहरान हर गुज़रते साल के साथ बढ़ रहा है। और जो ओगरा ने रिपोर्ट जारी की थी तो उसके मुताबिक 2030 तक जो मकामी गैस के ज़खायर हैं, जो इस वक्त जो इंडिजिनस एंटिसिपेटेड सप्लाई है वो तकरीबन 4,000 है, जो कम होकर 1,500 या 1,550 रह जाएगी MMCFD। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में मज़ीद गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो LNG इम्पोर्ट को हम जी LNG पे ही आ रहा था कि ज़ाहिर है अब ऑल्टरनेट्स देखने हैं हमने, जैसे आपने कहा 6.5% हर साल अगर ज़खायर हमारे डिप्लीट हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगले 10 साल में तो बहुत ही मसला हो जाएगा। तो हल निकाला गया था LNG। तो LNG किस हद तक इस सारी चीज़ को पूरा कर सकता है? देखिए, ये गुज़श्ता हुकूमत में ये जो LNG इम्पोर्ट शुरू की गई थी, और LNG इम्पोर्ट अगर हम देखें तो 1200 MMCFD तक इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और कैपेसिटी 1300 MMCFD की है। अगर ये 1200 MMCFD हम सिस्टम में शामिल कर भी लें तो भी जो गैस शॉर्टफॉल है ख़ासकर दिसंबर के एंड और जनवरी में, वो हम फिर भी उसको मीट नहीं कर पाते, यानी उसके बावजूद हमारे पास जो गैस शॉर्टफॉल है वो बरकरार रहेगा। और क्योंकि 2.5 अरब क्यूबिक फीट तक ये शॉर्टफॉल चला जाता है जब पीक गैस की डिमांड होती है, तो उस सूरत में तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि LNG इंपोर्ट के बावजूद हम इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम ये सूरत हाल को उस पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि जो 2 नए LNG टर्मिनल आने हैं
وہ 2023 تک ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ بھی 1200 MMCFD ہمیں سسٹم میں لے کر آئیں گے، لیکن اس وقت تک ڈیمانڈ مزید بڑھ رہی ہوگی۔ اور ہم دیکھیں کہ ایک جو IP تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن 750 MMCFD، اسے بھی ہم توقع کر رہے تھے، ابھی تک وہ پابندیوں کا شکار ہے۔ وہ معاملہ ابھی تک تقریباً 2024-25 میں جا کر شاید کوئی گیس آنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ٹیپی ہے وہ بھی ابھی تک اس پہ طاہر ایک چیز اور میں، کیونکہ ایک نجی چینل جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ LNG اگر ٹائم پہ منگوا لی جاتی اور تو اتنے لاسز نہ ہوتے، کیا اس میں کوئی ریالٹی ہے کہ ہم لوگ پلاننگ میں تاخیر کرتے ہیں؟ دیکھیں پلاننگ کا تو بالکل ہے، اگر ہم دیکھیں جو پراپر پلاننگ نہیں ہو پاتی، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ موجودہ حکومت کو 2.25 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک موجودہ حکومت نے جو سوئی صدرن اور سوئی ناردرن گیس کمپنیوں کے جو سربراہان ہیں مستقل MDs وہ تعینات نہیں کیے۔ گزشتہ ہفتے فیڈرل کیبنٹ نے دونوں MDs کی تعیناتی کی منظوری دی ہے، اور اس کے ساتھ جو پیٹرولیم ڈویژن ہے 1.25 سال سے مستقل اس کا کوئی وزیر بھی نہیں ہے۔ عمر ایوب ایڈیشنل چارج ہے ان کے پاس پیٹرولیم ڈویژن کا، تو پراپر پلاننگ کا تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دوسرا جو گیس سیکٹر میں ریفارمز ہیں وہ بھی حکومت کی جانب سے اعلانات کیے گئے، موجودہ حکومت نے دعوے بھی کیے، لیکن ابھی تک جو گیس سیکٹر میں ہمیں ریفارمز ہیں، نہ تو ان اکاؤنٹڈ فار گیس یعنی گیس چوری ہے یا نقصانات ہیں وہ کم ہوئے ہیں، اور نہ ہی جو موجودہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ گیس سیکٹر میں ریفارم لا کر انبنڈلنگ کریں گے گیس کمپنیوں کی، یعنی جو سوئی صدرن اور سوئی ناردرن گیس کمپنیاں ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا، مزید گیس کمپنیاں تخلیق کی جائیں گی، تاکہ جو موجودہ 2 گیس کمپنیوں کی مناپلی ہے یا ان کے سسٹم پر نیٹ ورک زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ گیس چوری نہیں روک پاتے، اور اس وجہ سے جب نئے گیس کمپنیاں ہم بنائیں گے اور ایک نیشنل ٹرانسمیشن گیس کمپنی بنے گی تو اس صورت میں جو گیس چوری ہے اور نقصانات اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں ریسنٹلی ایک سمری پیش ہوئی تھی پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے، لیکن اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسرا حکومت یہ چاہتی ہے کہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہو، یعنی نئے پلیئر بھی آئے ہیں یہاں پہ تاکہ جو سسٹم ہو اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اور اس کے حوالے سے جو مینجمنٹ ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو LNG کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو موجودہ حکومت نے اس میں ڈیلے کیا ہے، لیکن پیٹرولیم ڈویژن نے 2 دن پہلے یہ ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ جو کارگوز ڈیلے ہوئے تھے وہ آج کا دن انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پہنچ جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں کیونکہ جنوری میں مزید گیس کا بحران شدت اختیار کر سکتا ہے تو اس وجہ سے حکومت شاید یہ ڈیلے کر رہی ہے۔ جو کارگوز، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں جو ہمیں LNG کے ٹینڈرز فلوٹ کیے تھے اس کے بارے میں بھی کہ اس پہ بہت کم رسپانس آیا ہے۔ جی ایسا ہے کہ LNG کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حکومت نے تقریباً 13 کارگوز ہر مہینے اگر ضرورت ہے کارگوز ان کی، اور اس میں سے 1200 MMCFD اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو جس طرح میں نے پہلے بات کی، اگر اس میں جنوری تک ہم کارگوز نہیں بھی آتے، LNG میں تھوڑا سا تاخیر بھی ہوتی ہے امپورٹ ہونے میں، تو اس کے باوجود جس طرح میں نے بات کی ہے کہ پوری LNG اگر بروقت آ بھی رہی ہو، ہم 1200 MMCFD امپورٹ کر بھی رہے ہوں تو بھی جو گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی، اور ہمیں جس طرح CNG کو ہم کرٹیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیپٹیو پاور پلانٹس کو اگر ہم کرٹیل کرتے ہیں اور وہ ڈومیسٹک کنزیومر کو ہم دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہمیں یہ ہے کہ گیس کی جو بحران ہے اس میں کمی تو ہم لا سکتے ہیں، لیکن جو گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم پوری نہیں کر پاتے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی نہ ویریفائڈ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ہمیں یہ بتا سکے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کتنی اصل میں، اور جو ویل سے لے کر جو کنزیومر تک ہمارے پاس جو انٹائر چین ہے گیس سپلائی کی، اس کے بارے میں بھی حکومت کو اور گیس کمپنیوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے، کلو لیس ہیں کہ کتنی ویل سے گیس پیدا ہو رہی ہے، کتنی ہوا میں ضائع ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ جو اینڈ کنزیومر تک پہنچ رہی ہے کتنی ضائع ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو گیس کمپنیاں ہیں ان کی مناپلی ہے اور وہ دوسرے پلیئرز کو بھی نہیں آنے دے رہی، پراپر مینجمنٹ کی اپنی بھی نہیں ہو پا رہی، جو گیس صارفین سے گیس چوری کا جو اپنی نااہلیوں کا بوجھ ہے وہ بھی گیس صارفین سے وصول کیا جاتا ہے، اور موجودہ حکومت نے بھی ابھی تک گیس کی قیمتوں میں 334% تک اضافہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریٹرن آف ایسٹس ہیں، یعنی ہم گیس کی سپلائی جو ہے وہ تو ہماری کم ہو رہی ہے، لیکن جو نئے کنیکشن ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جتنا ہمارا نیٹ ورک بڑھے گا تو اس وجہ سے جو ہمارے نقصانات ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ طاہر شیرانی، تفصیل سے آپ نے بتایا گیس بحران کے بارے میں۔ یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، الیکٹرک ڈیزل لے لو۔
ویلکم بیک. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب شروع میں بنتے ہیں تو ریاست انہیں فخر سے اپنا تمغہ بنا کے سینے پہ سجاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہمارے ملک کا زیور ہے. پی آئی اے انہی میں سے ایک ادارہ تھا جب اس کی بنیاد پڑی تھی 60 سال پہلے, اور ہم کہتے تھے کہ پی آئی اے کا مطلب ہے پاکستان, پاکستان کا مطلب ہے پی آئی اے. یہ داستان کوئی 40-45 سال چلی. اب اس دکھیا ادارے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کے بالآخر حصے بکھرے کر کے اس کے ساتھ عجیب و غریب سلوک جو ہے اس کی اسکیم بنا دی گئی ہے. تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ آج 22 دسمبر کو آخری تاریخ تھی والنٹیری سیپریشن اسکیم کے لیے کہ جو ملازمین 14,500 ملازمین ہیں ان میں سے جو ملازمین گولڈن ہینڈ شیک ٹائپ یہ اسکیم ہے اگر حاصل کرنا چاہیں تو باعزت پیسے لے کے ریٹائر ہو جائیں, باقی جو بچ جائیں گے اور اگر انہیں نکالنا مقصود ہوا تو پھر لازمی طور پہ جو ریڈنڈنسی ہے اس کا آرا چلانا پڑے گا. ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو گولڈن ہینڈ شیک اسکیم یا والنٹری اسکیم ہے اس کے تحت 3,500 سے 4,000 ملازمین جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چھانٹی کروا لیں. ٹارگٹ یہ ہے کہ 29 ایئر کرافٹ ہیں پی آئی اے کے پاس آپریشنل, فی ایئر کرافٹ 250 کا عملہ جو ہے یہ تناسب ہے, اس کے تحت یہ پوری ریڈکشن کی جا رہی ہے. اچھا, اور پھر جو خود ادارہ ہے اس کے بھی ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو ہے اسینشل اور دوسرا ہے نان اسینشل. مثلا نان اسینشل میں پی آئی اے کا جو کچن ہے, فوڈ سروس ہے, وہ آ رہی ہے, ٹیکنیکل گراؤنڈ سروس آ رہی ہے, اور یہ دونوں سروسز جو ہیں یہ پرائیویٹائز کی جا رہی ہیں, آؤٹ سورس کی جا رہی ہیں. اسپیڈیکس کوریئر سروس جو تھی پی آئی اے کی اس میں تقریباً 350 کے قریب ملازمین تھے, وہ سرے سے ختم ہی کی جا رہی ہے. انجینئرنگ سروسز جو کہ بڑا قابل فخر ایک ڈویژن ہوتا تھا پی آئی اے کا, جس میں ہمارے طیاروں کی بھی اور بیرونی طیاروں کی بھی مرمت اور اوور ہالنگ ہوتی تھی, اس کو ایک علیحدہ کمپنی کی شکل دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو پریسیجن انجینئرنگ کمپلیکس ہے ماڈرن, وہ پاکستان ایئر فورس کے حوالے کیا جا رہا ہے, اس کو انجینئرنگ سے الگ کر کے. چلیں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ یہ ریسٹرکچرنگ پلان ہے, مجبوری ہے, ہونا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ اگلے مہینے سے پی آئی اے کے سارے آپریشن پلس ہیڈ کوارٹر کراچی سے اسلام آباد شفٹ کرنے کا آغاز ہو جائے گا, اور اس کا باقاعدہ کیلنڈر بھی بتا دیا گیا ہے. یعنی جنوری کے آخر تک فلائٹ سروس ڈویژن, کمرشل ڈپارٹمنٹ اور ہیومن ریسورس ڈویژن جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ ہو جائے گا. فروری کے آخر تک فلائٹ شیڈیولنگ, میڈیکل ڈویژن, کارپوریٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, ورکس ڈویژن اور سپلائی چین مینجمنٹ ڈویژن جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ ہو جائے گا. مارچ کے آخر تک کارپوریٹ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ اسلام آباد شفٹ ہو جائے گا, اور جون تک انجینئرنگ کا شعبہ جو ہے وہ بھی اسلام آباد شفٹ ہو جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اوور آل ریسٹرکچرنگ ہے اور جو شفٹنگ ہے اس کے بعد سالانہ پی آئی اے کو 25 ارب روپے بچا کریں گے. اچھا, موجودہ جو پی آئی اے کے ملازمین جو ہیں ان کو فل ہیلتھ کوریج جو ہے حاصل ہے وہ بھی ختم کی جا رہی ہے. اس کی بجائے تجویز یہ ہے کہ یا تو انہیں جو عمران حکومت نے صحت کارڈ اسکیم جاری کی ہے, صحت کارڈ پکڑا دیے جائیں تاکہ وہ سرکاری جو ہاسپٹل ہیں ان میں اپنا علاج کروا سکیں, یا پھر ایک نامنل سا میڈیکل الاؤنس ان کی جو موجودہ تنخواہیں جو ملازمین بچیں گے ان کی تنخواہوں میں اس کو شامل کر دیا جائے. اس کے علاوہ 3 مہینے بعد یعنی مارچ 2021 سے یہ جو بدعنوانیاں, کرپشن ہے, اس کا پتہ لگانے کے لیے احتساب شروع کر دیا جائے گا, اور نیب اور ایف آئی اے کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس سے چاہے پوچھ گچھ کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کرے. تو یہ پورا جو ہے پلان. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 1 مہینے پہلے سے آ گیا ہے, اب زیادہ تفصیل سے آیا ہے. جی, ٹریڈ یونینیں یا جو مزدور تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص ابھی تک اسٹریٹجی یا موقف سامنے نہیں آیا ہے. نہیں, پی آئی آفیسرز ایسوسی ایشن کے جو جنرل سیکریٹری ہیں صفدر انجم, ان کا ہی بیان آیا, ایسی خبر میں آیا ہے جو آپ پڑھ رہے تھے.
انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو لیک کیا گیا ہے یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ اتنا پینک کریٹ کریں کہ لوگ وہ والنٹری سیپریشن اسکیم جو ہے نا, یہ گولڈن ہینڈ شیک یا جو بھی ہے وہ لے لے. میرا خیال ہے کہ کچھ وزن ہے ان کی باتوں میں. اچھا, اب جہاں تک پی آئی اے کی بات ہے تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی اس بات پر ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ رائٹ سائزنگ ہو کیونکہ بلوٹنگ بھی ہے, اوور سٹافنگ بھی ہے, اور جو اسٹریم لائن کرنا ہے آپ نے, اور بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن شاید کچھ چیزوں کو آؤٹ سورس کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ مجھے نہیں ابھی سمجھ آ رہا موجودہ رپورٹ کی بیسس پر کہ کیا تک بنتی ہے اس کو کراچی سے اٹھا کر اسلام آباد شفٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یار یہ بھی ایک کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ 4 کمرے کرائے پہ لے لیں گے اور کہیں گے کہ یار سر یہاں پر آپ پی آئی اے شروع کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو والنٹری سیپریشن کی بات کر رہے ہیں انجم صاحب, اس میں تھوڑا سا اگین مجھے وزن اس لیے لگ رہا ہے کہ جو سٹاف یہاں پر ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ یار آپ بوریا بستر لے کے اب آپ اسلام آباد شفٹ کریں, تو یہی کہیں گے نا. تو یہ بھی ایک طرح سے گڈ بائی ہی ہے نا کہ یار اس میں سے 50% تو کہیں گے کہ 50% کہیں گے کہ ہم نہیں جا سکتے, اور ان کی مجبوری ہے وہ نہیں جا سکتے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے امپلائیز کو کٹ کرنے کا ہی پلان ہے. اس میں جو کاسٹ ہوگی, اور ظاہر ہے کہ صرف یونین سے ریئیکشن نہیں آئے گا, جو آئے گا ان قریب میرا خیال ہے کہ پریس کلب کے سامنے آپ کو مظاہرہ, ایک مظاہرہ تو کہیں نہیں گیا. سندھ اور بالخصوص سندھ کی دارالحکومت کراچی سے بھی ایک ریئیکشن آئے گا کیونکہ اٹ از اے لاس آف امپلائمنٹ, یہ بھی آپ دیکھیں نا, اور اس کے ساتھ بھی منسلک بہت چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب اچھا, میں اگر اس کو وفاق کے حساب سے دیکھوں, وفاق ظاہر ہے صوبوں کی وجہ سے ہی وفاق ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر پشاور ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا, بحریہ کا ہیڈ کوارٹر کراچی تھا, اور بری فوج کا GHQ پنڈی میں تھا. پھر ان کو ایک جگہ سیپریٹ کمبائن کر دیا گیا اسلام آباد میں آپریشنل ریزنز کی وجہ سے, تاکہ ہم آہنگی ہو تینوں جو ونگز ہیں فورسز کی. چلیں وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب پی آئی اے کی شناخت کراچی ہے, یہی پی آئی اے جو ہے پیدا ہوا, اور ہم نے ہوش سنبھالتے ہی پی آئی اے اور کراچی کو ایک ساتھ ہی دیکھا ہے. اب اس کو وہاں لے جانے کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کون سی جو آپریشنل ہم آہنگی کس ادارے کے ساتھ, اس لیے کہ یہ تو علیحدہ سے ایک اینٹیٹی ہے. آپ ریٹرینچمنٹ کریں, جو کچھ بھی کریں, وہ آپ کراچی میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کراچی میں بھی رہ کے کیا جا سکتا تھا. اچھا, اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں تاریخی طور پہ کہ جب تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا تو بنگالی 1000 میل دور ہونے کے باوجود سائیکولوجیکلی خود کو سیف محسوس کرتے تھے. کراچی ہے, یہاں بہت بڑی تعداد میں تھے بھی. دا مومنٹ اسلام آباد شفٹ ہوا ہے کیپٹل, تو باقی جو صوبے ہیں وہ تھوڑے سے انسیکیور ہو گئے کہ یار ساری چیزیں ایک جگہ لے کے جائی جا رہی ہیں. تو فیڈریشن آئیڈیل سلوشن تو یہ ہے کہ جو آپ کے اہم ادارے ہیں وہ فیڈریشن میں پھیلائے جائیں, نہ کہ ان کو ایک جگہ سکیڑ دیا جائے. اسٹریٹجی بھی اچھی ہے, ہاں, سکیڑ دیا جائے اور پھر آپ کہیں کہ جی وفاق جو ہے وہ مضبوط بھی ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ اب پتہ نہیں یہ دھیان دیں گے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. وقفہ بہرحال ہمارے بس میں ہے, وہ ہم لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. جب ہم روایتی طور پر پاکستان میں منشیات کی بات کرتے ہیں تو ہم چرس کی بات کرتے ہیں یا ہم ہیروئن کی بات کرتے ہیں. ایلیٹ کلاسز کے لیے شاید ہم کوکین کی بھی بات کریں, لیکن پچھلے سالوں میں یقیناً آپ نے یہ بہت دیکھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا کہ کرسٹل میٹھامفیٹامین کا استعمال ایک خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں. یہ ایک بہت ہی ایڈکٹیو ڈرگ ہے, 100% آرٹیفیشلی کریٹ ہوتی ہے, اور انفیکٹ اتنی ایڈکٹیو ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہیروئن سے بھی زیادہ ایڈکٹیو ہے. ہیروئن چی تو چلو ٹیکا لگا کے سو جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں, کرسٹل میتھ کے جو یوزرز ہیں وہ انتہائی اگریسو بھی ہو جاتے ہیں. آئس کی بات کر رہے ہیں, آئس کی, جی آسان الفاظ میں آئس, اسٹریٹ لینگویج میں. بڑی اسٹریٹ کی بات کی ہے, مجھے تھوڑا شک آ رہا ہے, پوری نے اتنی انرجی اس میں یہاں سے آتی ہے. اچھا, اب لیکن اب کیا پتہ لگا ہے, اور تھوڑی سی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ پاکستان میں نہ صرف میتھ استعمال کی جا رہی ہے بلکہ پاکستان کے ذریعے اس کو
बैरून मुल्क स्मगल भी किया जा रहा है। पिछले माह कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने एक ऑपरेशन किया पसनी के पहाड़ों में, और वहां पर उनको तकरीबन 3000 किलो चर्स, अगेन कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी पकड़ी जाती है, और 100 किलो प्योर क्रिस्टल मेथैम्फेटामीन वहां से बरामद किया गया। और अगर आप सीजर्स की हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कि बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब तादाद बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, उसके कुछ हफ्तों बाद श्रीलंका में खबर आई कि वहां पर 100 किलोग्राम मेथ कुछ लोगों से पकड़ा गया, और फिर तहकीकात की गई तो पता लगा कि यहां पर एक फिशिंग बोट, अगेन ये पसनी के कोस्ट से या ज्यादा निकली होगी, फिशिंग बोट से एक और किश्ती में अपलोड की गई, और वहां से श्रीलंकन अथॉरिटीज ने इसको पकड़ लिया। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि ये जो मेथैम्फेटामीन है ये आ रही है अफगानिस्तान से। अच्छा, अब ये हैरानकुन बात इसलिए है कि क्रिस्टल मेथ एक ऐसा ड्रग है जो आर्टिफिशियली बनता है। इसके लिए आपको किसी रॉ मटेरियल, नेचुरल रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती। जैसे कोकेन के लिए आपको कोका लीव चाहिए, या हेरोइन के लिए आपको ओपियम या ये पोस्ट पॉपी का चाहिए। क्रिस्टल मेथ उन मुल्कों में बनता है जहां पर पहले से कोई फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्री हो, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एक केमिकल, आपने यकीनन सुना होगा, स्यूडोएफेड्रीन, और ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ पे भी इस्तेमाल की जाती है। पहले भी मेथ बनती थी अफगानिस्तान में, और लेकिन वो क्या करते थे कि वो अद्वियात में से एक्सट्रैक्ट करते थे, तो जाहिर है कि बहुत छोटे पैमाने पे बनती थी। अब एक यूरोपियन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान शायद इस खित्ते का मरकज बन जाए, गढ़ बन जाए मेथैम्फेटामीन प्रोडक्शन का। लेकिन कैसे? क्योंकि ये जो आप स्क्रीन पर एक पौधे की तस्वीर देख रहे हैं, अफगानिस्तान के जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, यकीनन काफी क्रिएटिव हैं, उनको पता लगा है कि एफेड्रीन वो एक पौधे से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और पौधे का नाम है एफीड्रा। चुनाचे अब मेजर जो मेथैम्फेटामीन की प्रोडक्शन हो रही है वो इस पौधे से हो रही है, और अफगानिस्तान में तो यूज हो रही है, काबुल में बहुत एपिडेमिक हो गया है, लेकिन अब ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन गई है। तो अफगानिस्तान से स्मगल होती है क्रॉस बॉर्डर, कुछ पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती है, और फिर पाकिस्तान की कोस्ट लाइन से ये दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही है। खतरा क्या है कि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हेरोइन ट्रेड और अफगान वॉर की क्या लिंक बनी थी, क्योंकि जो लोकल वॉरलॉर्ड्स हैं और जो लोकल ड्रग माफियाज हैं और गैंग्स हैं, वो इससे ना सिर्फ कमाते थे बल्कि अफगानिस्तान हुकूमत या अफगानिस्तान आर्मी को भी किकबैक जाते थे, और तालिबान को भी किकबैक जाते थे। अब इसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि मेथैम्फेटामीन इज द न्यू हेरोइन ऑफ अफगानिस्तान, और इनकी इस चीज़ों की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोकल, वो फिर सेल्फ सस्टेनिंग बन जाते हैं। ये एक और आमदनी का जरिया बन जाता है फॉर द मिलिटेंट ग्रुप्स। तो ये हो रहा है। तो नेगेटिव इफेक्ट इसका ये है कि हम अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, और हमारे पास भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास भी डिमांड है। पाकिस्तान में जो मेथैम्फेटामीन का एक एपिडेमिक आया है और जो बढ़ रहा है, वो आने वाले दिनों और सालों में शायद और भी शिद्दत इख्तियार करे। दैट्स अबाउट इट। मैंने कहा मैं बता ही दूं कि ये भी होने वाला है। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।